نواز کے دل کی راحت حضور سیدی صاحبزادہ خواجہ محمد قاسم صاحب سیالوی غریب نواز دامت برکاتہم، دیگر اکابر افاضل علماء ذیشان، معزز حاضرین کانفرنس، ہم سب کی نہایت ہی سعادت اور خوش قسمتی ہے کہ حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز کے زیر قدم اس منعقد ہونے والی عظیم الشان بے مثال حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین کانفرنس اور حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کانفرنس میں حاضر ہے۔ یقینی طور پر ہمارے کھیوا کے پیر بھائی نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی محنتوں اور کوششوں سے حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کے قدم مبارک یہاں پر رنجا ہوئے۔ اللہ پاک ان کی غلامی کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور حضور پیر سیال لجپال کی نگاہ کرم ہمیشہ ان منتظمین اور آپ سب جو اس پورے کے پورے علاقے سے یہاں پر تشریف لائے سب کے شامل حال رکھے۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا، نذرانہ غلامی پیش کرنے کے لیے ایک دو باتیں عرض خدمت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام والمسلمین غریب نواز وہ ہستی ہے کہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ اقدس ہے، اور ایک دن جب آنے والے وقت کے حوالے سے موضوع گفتگو چلا تو حضور اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو چوتھی ہستی آئے گی وہ قیامت تک دنیا دیکھے گی کہ وہ کیسی عظیم ہستی ہے۔ اور جب حضور سیدنا پیر سیال لجپال غریب نواز حضرت ثانی غریب نواز سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ محمد الدین سیالوی صاحب غریب نواز رضی اللہ عنہ آپ کے ہاں فرزند مبارک کی ولادت مقدسہ ہوتی ہے، اور توسہ مقدسہ میں حضور ثانی کریم سیدنا شاہ اللہ بخش کریم توسوی غریب نواز کی بارگاہ میں عرض کرتے حضور جس ہستی کی ولادت کی بشارت حضور پیر پٹھان سیدنا شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ نے عطا فرمائی تھی، حضور اگر یہ پیارا بچہ متولد وہی ہے تو ان کا نام اجازت ہو حضور تو میں محمد قمر الدین رکھ دوں، کیونکہ حضور پیر سیال نے یہ بھی عملاً درس دیا کہ اگر گھر مبارک کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے نام بھی ہیں تو مرشد خانہ سے عطا فرمائی جا رہی ہے، حضور اجازت ہو تو محمد قمر الدین نام رکھا جائے۔ حضرت سیدنا شاہ اللہ بخش کریم توسوی غریب نواز نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ محمد عبداللہ ہے، محمد قمر الدین بعد میں تشریف لائیں گے۔ جس ہستی کی آمد سے پہلے جن کے مبارک ذکر اللہ تعالیٰ کے کاملین کے ہاں جاری و ساری، وہ ہستی جب 4 سال 4 ماہ 4 دن کی عمر مبارک میں اسباق کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں، اور ابھی بالکل ابتدائی دن پڑھنے کے حضرت حافظ صاحب کی خدمت میں حفظ قرآن کا سبق جاری ہے، دیگر چند علماء موجود ہیں، ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اور آ کر اللہ تعالیٰ کے کامل بندے جب عالم برزخ میں جلوہ گر ہوتے ہیں ان کے فیوز و برکات کے حوالے سے ایک سوال کر دیتے ہیں، حضرت حافظ صاحب بھی ان کی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، کوئی جواب سامنے نہیں آتا، جتنے چند علماء موجود ہوتے ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، جواب کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ جو ابھی ہستی ابتدائی طور پر حفظ قرآن فرما رہے حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز آپ بڑے ادب سے فرماتے ہیں استاد صاحب اگر اجازت عطا فرمائے تو اس بندے کے سوال کا میں جواب پیش کرتا ہوں۔ فرمایا حضور صاحبزادہ صاحب ضرور کرم نوازی فرمائیے۔ آپ نے فرمایا عزیز تمہارا جو سوال ہے وجہ یہ کہ تم ابھی تک عالم دنیا میں ہو، تمہاری روح کے تقاضے ابھی مغلوب ہیں، مجاہدات اور ریاضات کے ذریعے سے اپنی روحانیت کو غالب اور بشریت کو مغلوب کر لو گے، جب تمہاری روح کے تقاضے غالب آ جائیں گے پھر براہ راست برزخ والوں سے کلام بھی کر سکو گے، فیض بھی پا سکو گے۔ سب علماء کی زبان پر جاری ہوا کہ واقعی فرزند پیر سیال کا جواب بالکل برحق ہے۔ اور جب آپ اجمیر شریف کے اندر معقولات کی تعلیم کی تکمیل کے لیے جلوہ گر ہوتے ہیں تو وہ مبارک ہستی جس کو اس دور کے اساتذہ علامہ الہند کے لقب سے یاد فرماتے ہیں، علامہ معین الدین اجمیری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے ساتھ جب منطق اور فلسفہ کے اسباق دقیق ترین مقامات پر گزرتے ہیں تو ارشاد گرامی یہ ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ حضرت صاحبزادہ صاحب یہ ذمہ داریاں ان کے اوپر اتنی ہیں
اور ملک و ملت کی خدمت کے تقاضے آگے ایسے آ رہے ہیں کہ یہ باقاعدہ بیٹھ کر پڑھا تو نہیں سکیں گے، لیکن علوم اور فنون کے اندر اس ہستی کا مقام یہ ہے کہ حضرت صاحبزادہ محمد قمر الدین آیت من آیات اللہ ہے، اللہ کی آیتوں میں سے ایک عظیم آیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور اگر ان کے علم حدیث کا معاملہ ہے، ہمارے پیر و مرشد حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کی بارگاہ اقدس کا، تو اپنے دور کے اتنے بڑے محدث آل رسول علیہ السلام میں سے حضرت غزالی زمان سیدی علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غریب نواز جب آپ کتاب الرقاق کی ایک حدیث پڑھانے بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ اللہ میری کیا جرأت کہ اس میں حدیث کے حقائق کو بیان کر سکوں، اس حدیث کے حقائق کو وہ بیان فرما سکتا ہے اس وقت جو خود اس مقام پر فائز ہو۔ اور فرمایا جہاں تک میرا علم اور نظر کام کرتی ہے روئے زمین پر اس وقت اگر اس حدیث کے مطابق مقام رکھنے والی ہستی ہے تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب کی ذات برکات ہے۔ اور آپ کے عمل کے حوالے سے آپ نے سوات فرمایا کہ حضور محدث اعظم پاکستان جیسی سیکھا ہستیاں جو فرماتے ہیں کہ ہمارا ذہن یہی تھا کہ بریلی شریف سے زیادہ مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت مبارک اور سنت پر شاید ہی کہیں عمل ہوتا ہو، اور چند دن حضور شیخ الاسلام کے ساتھ بسر ہوئے تو بالکل علل اعلان یہ فرما اٹھے کہ اگر سب سے زیادہ میں نے سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا عمل دیکھا ہے تو حضور شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی صاحب غریب نواز کی ذات بابرکات میں ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا ملفوظ گرامی ہے، آپ کے ملفوظات کے اوپر جو حضرت صاحبزادہ نظام الدین معظمی مرولوی صاحب غریب نواز آپ نے 101 سال بعد جو ملفوظات 3 دن کے جمع فرمائے، صفحہ 301 کے اوپر آپ فرماتے ہیں کہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ عنہ کے سامنے جب مولانا امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت کا ذکر آیا تو حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے فرمایا کہ مذہب کی بنیاد عشق رسول علیہ السلام ہے۔ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نسبتوں کا حوالہ، نسبتوں کا احترام کہ جب کراچی ریلوے اسٹیشن پر ایک سید صاحب جماعت کرواتے ہوئے بھول جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء اصفیاء مقتدی ہیں، سب کی نظر ہے کہ جماعت تو فاسد ہو گئی ہے، قرات جہری کی غلطی ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام غریب نواز جیسی ہستیاں جلوہ گر ہیں، آپ خود ہی اس معاملے کی تصحیح فرما دیں گے۔ چنانچہ حضور شیخ الاسلام غریب نواز سلام پھیرتے ہیں، آج کل کا کوئی اور بزرگ ہوتا کہہ دیتا شاہ صاحب ہم اتنی تھکاوٹ کا شکار تھے، آپ نے نماز پڑھائی اور نماز میں اتنی بڑی غلطی کر ڈالی، نماز ساری فاسد ہو گئی، دوبارہ پڑھائی جائے۔ لیکن حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا ادب طریقہ کار سادات کرام کے ساتھ ارشاد فرمایا، حضور شاہ صاحب غریب نواز جب سے دنیا میں آئے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن حضور شاہ صاحب جیسی نماز آپ نے آج پڑھائی ہے ایسی نماز کبھی نہیں پڑھی، کرم فرمائے اور اپنے محبوب کے غلاموں کے ایک مرتبہ دوبارہ جماعت کروا دیں۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کے آپ جس معاملے کی طرف اور پھر آپ کے پیارے مشن کو لے کر اپنی حیات طیبہ میں حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکات جس طریقے سے چلے ہیں، زمانہ اس چیز کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضور پیر سیال کے غلاموں اصل معاملہ وہی ہے جیسے علامہ محمد رمضان صاحب دامت برکاتہ العالیہ خطیب سیدنا داتا دربار ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور پیر سیال لجپال غریب نواز کی بارگاہ اقدس کے ساتھ بالکل یہ لجپال ہستی ہے، کریم ہستی ہے، ہر وقت ان کی نگاہ کرم ہے، اس کے بغیر ہمارا ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، لیکن ہم غلاموں کی طرف آپ کی نسبت میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے جب آپ کی مبارک تعلیمات کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں، اور آپ کی مقدس اور نورانی تعلیمات اور ہمارے جمیع مشائخ چشتیہ کی بنیادی ترین تعلیمات کے اندر یہ 4 چیزیں جو اس فتنوں کے دور میں واقعی یہ حقیقت ہے، اس کا دنیا کے فتنے بھی ہیں، اعتقادی فتنے بھی ہیں، عملی فتنے بھی ہیں، سیاسی فتنے بھی ہیں، الغرض کوئی ہماری زندگی کا شعبہ ایسا نہیں رہا جو فتنوں سے اس وقت نہ بھر گیا ہو۔ اگر ان فتنوں سے ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں تو پھر جو حضور پیر سیال لجپال کے دروازے سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، جیسے کہ حضور قبلہ عالم غریب نواز محالوی قدس سر العزیز نے فرمایا تھا کہ اب وہ فتنے شروع ہو گئے جو قیامت تک جاری رہیں گے، لیکن ان فتنوں سے بچ وہی سکے گا جس میں یہ 4 چیزیں پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر 1 نماز پنجگانہ کی وقت کے اوپر پابندی۔ حضور پیر سیال لجپال کی بھی پہلی تعلیم یہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی خدمت میں
جب پیر بھائی حاضر ہوتے اور اگر اس دن فجر کی نماز کسی کی رہ جایا کرتی تھی تو حضور پیر سیال راز بھی اسی طرح رکھتے لیکن لجپالی فرماتے اور کرم فرماتے، اور جیسے وہ پیر بھائی قریب آتا اس کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرماتے کہ پیر بھائیو یہ کیا ہوا کہ جا پیر خانے پر رہے اور فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی ہوئی، نماز کی طرف خصوصی توجہ۔ اور دوسرا حضور قبلہ عالم غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی جو تلاوت کی پابندی کرے گا، جیسے ہمارے مرشد کریم حضور سیدی ضیاء چشت غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، قرآن پاک کی منزل تکرار، اور کوئی بھی مشکل پیش آئے فوراً قرآن پاک کی مبارک صورتوں کے ورد کا حکم جاری فرما دیتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت فرمائے، چاہے ایک آیت یومیہ پڑھے لیکن قرآن پاک سے اپنا رابطہ کبھی نہ توڑے۔ تلاوت قرآن میں جو ناغہ نہیں کرے گا وہ فتنوں سے بچے گا۔ اور تیسری چیز درود پاک کی پابندی، درود پاک کے اندر ناغہ نہیں ہونے دینا۔ اور چوتھی اور آخری چیز حضور قبلہ عالم غریب نواز نے فرمائی کہ جو مسلمان اپنے پیر خانے پر بار بار حاضری دیتا رہے گا اور پیر خانے کے احکام پر دل و جان کی گہرائیوں سے عمل کرتا رہے گا، چاہے جتنے بھی فتنوں کے طوفان اور آندھیاں کیوں جائے جائیں، اللہ پاک اس کے ایمان کو اور دین و دنیا کے ہر معاملے کو محفوظ رکھے گا۔ آج کی کانفرنس جو حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز، حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی مقدس بارگاہوں میں ہم نذران غلامی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے، یہی پیغام ہے۔ ہم نے نماز کی، تلاوت قرآن کی، درود پاک کی اور اپنے پیر خانے کی حاضری کی، اور حضور غریب نواز چونکہ یہ ہمارے دین کے بھی مقتدا ہیں، ہماری دنیا کے بھی مقتدا ہیں، ہمارے دین کے معاملات کے فیصلے ہو تو حضور پیر سیال کے ارشاد کے مطابق، ہماری دنیا کے معاملات چلے تو حضور پیر سیال کے ارشاد کے مطابق، کیونکہ آپ ہمارے دین کے بھی رہنما ہیں، دنیا کے بھی رہنما۔ اللہ پاک حضور پیر سیال کا سایہ دراز فرمائے، اللہ تعالی ہماری غلامی میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وما علی شاہ الا البلاغ۔ آپ پیر بھائی دے دیجیے کہ بلائی کا سوال فرمائے۔ آمین آمین۔ موڑ چاڑ کھلو چاڑ کھلو چاڑ تمام کیمرے بند ہو جاسن، کیمرے جتنے بھی موبائل آ رہے ہیں آپ راستہ کھول دو اسٹیج دے۔ کیمرے بند کر دو، کیمرے فی الحال بند کر دو سر۔ کیمرے بند کر دو۔ بند کر دو بھائی، پیر بھائی بند کر دو۔